گویا ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک جمہوری نظام میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہے اور کیسے مذہبی اور سماجی مسائل کو آپس میں الگ کرنے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے مسائل کو سماجی مسائل کی طرح دستور ہند کے حوالے سے لڑتے ہیں تو ہمیں اپنے اچھے ہندو اور عیسائی سکھ پڑوسیوں کا ساتھ بھی ملتا ہے، وہی وارث و بنود کی کہانی کی طرح، اور ہم مسلمان دشمنوں کے منہ بھی بند کر سکتے ہیں۔ جمہوری نظام میں ہمیں حصہ لیتے ہوئے اپنے سیاسی رہنماؤں کی صحیح پہچان بھی کرنی ہوگی۔ یاد رہے کہ ہم انہیں اس لیے چن رہے ہیں کہ وہ ایوان پارلیمنٹ میں، لیجسلیچر میں، بحث میں، مباحثے میں حصہ لیں، قانون کے حوالے سے دنداں شکن جواب دیں، ہماری پیروی کریں، ہمارے معاملات کو اٹھائیں۔ وہاں پر وہ نماز قائم کرنے نہیں جا رہے۔ اگر وہ بڑے نیک مسلمان ہیں لیکن نکمے قانون داں ہوں تو پارلیمنٹ میں انہیں بھیج کے فائدہ؟ غزوات کے سردار سپہ سالار ہوتے ہیں، امام نہیں۔ جیسے سپہ سالار مساجد میں امامت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈرز ایمان ہی ہوں۔ ہمارے سماجی اور سیاسی مسائل کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کے حل ڈھونڈنے کے لیے اچھے غیر مسلم انسان دوست، مسلم دوست سیاسی لیڈران بھی بڑے مؤثر ہو سکتے ہیں۔ تو گویا ہم یہ مفروضہ پہلے صحیح طے کر لیں کہ سیاسی زندگی میں ہم مذہبی رنگ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ سماجی انداز سے چیک کریں گے کہ کون سا شخص ہمارے لیے، ہمارے سماجی سیاسی مسائل کے لیے، ہمارے معاشی مسائل کے لیے صحیح حل ڈھونڈ سکتا ہے، سرکار پر صحیح دباؤ ڈلوا سکتا ہے، اس کی پالیسیز ہمارے حق میں موڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ کرپشن یا رشوت ستانی کمیونلزم یا فرقہ واریت سے کچھ کم نہیں، بلکہ اس کا قریبی کزن ہے۔ کرپٹ بکاؤ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، انہیں کوئی بھی کبھی بھی خرید کے ان سے کچھ بھی کام لے سکتا ہے۔ وقت ہوگا تو اس سلسلے میں آگے کچھ اور باتیں پیش کی جائیں گی۔ ان ریالٹیز، ان ریکگنیشن، ان حقیقتوں کی روشنی میں گویا ان مفروضات، ان تصورات کی بنیاد پر ہم ایک عمل کی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ Our action plan can be raised on the foundation of these assumptions or these recognitions۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بہرحال بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنے خطاب کے اس موڑ پہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی ہمت اور استقلال کی داد دوں کہ آپ نے مجھے اتنی لمبے وقت تک برداشت کیا۔ موٹے طور پہ ہم نے اپنی حالت کا جائزہ لیا، اس کے بعد ان وجوہات کا تجزیہ کیا جن کی بنا پر ہم اس حالت کو پہنچے، پھر شروع ہوا سفر تصحیح کا۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نے پری کنڈیشنز یا مفروضات دیکھی، ان ازمپشنز کا پتہ چلایا جن کا مان لینا ضروری تھا جامع عمل کے لیے، ایک عملی پالیسی کے لیے۔ اور اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں میری ناقص رائے میں ان عملی اقدامات کو جن کے سہارے، جن کی بدولت ہم ایک صبح نو کو خوش آمدید کرنے کی موقف میں ہوں گے۔